مسلمان تھے، تبلیغ کرنے گئے، جنگ کرنے گئے، جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے، وہ قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا۔ 4 بزرگ تھے، سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا، بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے۔ اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا۔ اب 4 عالم ہیں، 4 صوفی ہیں، سفید داڑیاں، سر پہ امامے، پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے، چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔ ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو۔ جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے سے ہوئی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا پہلی۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو۔ وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے، کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے، میرا بڑا جرم ہے، مجھے پہلے سزا دو۔ ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا، رستے میں بتایا کرتا، ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا، کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا، یہ تبلیغ کرتا تھا، یہ سارا کچھ کرتا تھا، لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں، میں جانے نہیں دیتا تھا، میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے، میرا جرم بڑا ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے، بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے، لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا، اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو۔ کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ تاتاری بادشاہ، کافر بادشاہ، اسلام کی مخالفت کرنے میں ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں، ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں۔ اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا، رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے اور نبی منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے، ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا، جاؤ میں تم چاروں کو آزاد کرتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میرے دوستو یہ رنگ تھا، دیکھیں نا، یہ اس ترتیب نظام دیکھا نا، اس فلک نے پہلی بار دیکھا، اس زمین نے پہلی بار، اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی، اس نے پہلی دفعہ دیکھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا تبل بجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ اب فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تے اگ دومی ایک برابر، تے عشق دا سیک بدھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہے عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ اب فرماتے ہیں 2 رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ 1 منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا، حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں، تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا، سگا بھائی۔ حضرت عمر ملک شام جاتے ہیں، جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں، شام جاتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار،
سب سے پہلا کام یہ کر، بلال کا تو پتہ کر. یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے نیڑے ہے، پتہ تو کر. حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لے. فرمایا نہیں، وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے، میں گھر ملنے جاؤں کا گھر رحماؤ بینہم. کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے، گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے انتظار ہونے لگا. جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے. ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت سیدنا عمر رو پڑے، کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا، جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا، ساری امت کا تو امام بن گیا ہے جب سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن. بھائی یاد رکھے، جب اشداء علی الکفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے، اور جب رحماء بینہم کی بات تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ جاگ رہے نا آپ لوگ؟ ادھر دیکھیں، پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ حبشی ہے، یہ رومی ہے، یہ کون ہے، پھر یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ. ہمارے ہاں تو نفرتیں پھیل گئی ہو، او بس کرو جی بنگالیوں سے جان چھڑاؤ، او بس کرو جی فلانے سے، او بس کر یار. رہن سہن اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن مسلمان جس طرح کا بھی ہو اس کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات اشداء علی الکفار، دوسری بات رحماء بین. اب تیسری بات ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ اگر خانہ کعبہ میں 40-50 لاکھ حاجی مل کے دعائی مانگ لیتا، دعائی مانگ لیتا مل کے تو کمال ہو جاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی، ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے. یہ کمزور لوگوں کی باتیں، کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو جی دیے جس کا خدا نہ ہو. یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے. ہماری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی، نیزے زیادہ تھے، یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی، پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے، ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے. ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی. فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے، ساری رات وہ ناچ گانے میں مصروف رہے، اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا، نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے، ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے. فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی. ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں عبادتیں ریاضتیں بعد میں کرنا، پہلے جہاد کرو. کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں درود بعد میں ہوگا، پہلے جہاد. تو میں نے کہا صاحب عبادتیں تلاوتیں درود ہو کہاں رہا ہے، پہلے وہ جگہ تو بتائیں. خانقاہوں پہ تو عرس ہو رہا ہے، سال کے بعد ڈھول لگ رہا ہے. وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانقاہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا، فجر کے بعد 50,000 درود پڑھا جائے گا، وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہاں کہ کہاں گئے. وہ تو دور ختم ہو گیا. اب کہاں ہے خانقاہ میں؟ اب تو نظر نیاز رہ گئی، ختم شریف رہ گیا، عرس پاک رہ گیا، باقی تو معاملہ ختم ہے. وہ کہاں گیا معاملہ سارا؟ بھائی دعائیں التجائیں. شہاب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی؟ کہنے لگے خواجہ معین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے. فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا، ہم جہاد کرتے تھے، اللہ کامیابی دے دیتا. بھائی وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ مسلمان جو رات کو اپنے رب کو منا لیا کرتا تھا، وہ اپنی عبادت کے زور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری. حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا، بول کے بتانا ہے، دعا مومن کا. فرمایا مومن یہ ہتھیار چلا سکتا ہے، یہ ہتھیار کافر کے پاس موجود ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پکڑ کے
کچھ کافر ان کو پکڑ کے لے گئے تو ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا، کہنے لگے تمہیں قتل کریں گے، حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جب کافر آپ کو قتل کرنے لگا نا تو انہوں نے درخت کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹانگیں باندھ لی، ہاتھ باندھ لیے، گردن باندھ لی، کہنے لگا بلا اپنے رب کو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو شہید ہونے کو تیار تھا، لیکن تو نے آزمانے کا پروگرام بنایا تو ٹھیک ہے، میں پھر بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے اتنی دیر میں تلوار نیام سے نکال لی، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے جب تک دونوں ہاتھوں میں تلوار سونت لی، اے اللہ مدد فرما۔ جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی، کہا اللہ مدد فرما۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے، کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی، گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری۔ مجھے کسی نے کھولا، نہ مارنے والا نظر آیا، نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا، نہ مجھے کھولنے والا۔ تو میں نے کہا آنے والے تو بتا تو سوئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں، میں جبریل، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ کہا جب تو نے، حضرت جبریل کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ مدد فرما تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا۔ فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ تو نے کہا نا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اور فرمایا جب تو نے کہا چوتھی دفعہ اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرانے کھڑا تھا، میں تیرے سرانے۔ تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری، اب تو یہ والا سوتا بھی، اکبر الآبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کریں گے بات، سفیر کو بلائیں گے، ہم نے کہا ہے اس کو تو مان جائے گا وہ آپ کی بات؟ وہ بچے کاٹ رہا ہے تو اس کو گھر بلا رہا ہے۔ ابھی تک ایک اتنا سا سٹینڈ کہ ان کا جو دفتر ہے سفارت خانہ وہ بند کر دیا جائے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے شور شروع ہو رہا ہے بس چپ کر دیں گے سارے۔ خدا را خواب غفلت سے اٹھو، بیداری حاصل کرو، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کھول کے دعا تو مانگو ان کے لیے دعا تو مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے کافروں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عالم کفر کو بھی، یاد رکھے رب کریم جب مدد کرنے پہ آئے تو اکیلے حضرت ابراہیم اور ایک طرف پوری ملت ہو تو اللہ اپنے خلیل کو بچا لیا کرتا ہے۔ رب کریم کی رحمت کاملہ جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر نمرود جیسے سپر پاور طاقت کو رب کریم مچھر سے مروا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ تو مسلمان کا دعا والا سوتا ہے، وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ تو تب ہوگا جب خانقاہ کے اندر کوئی ذکر فکر عبادت ہو رہی ہو، اور جب وہاں حال ہی کوئی نہیں، وہاں تو رقص و سرور ہے، وہاں تو بات جھوٹی تعریفیں ہیں، ہر آدمی نے ایک بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے تعریفیں کرنے کرانے والا، وہ تو معاملہ ہی اور ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے، اسے شہادت کی موت عطا فرما۔ او بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے، شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے، تو آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں، موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے، اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے، پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں، موت سے ڈرا رہا ہے۔ مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا؟ مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے ہیں، مر گئے تو کھائے گا کون؟ وہ فقیر فاقہ مست تھے، ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا، ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے، وہ کہتے تھے گھر ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا۔ ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ شہادت کی۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 4 بیٹے لے کے آئے۔ کتنے بیٹے؟ بول کے بتائے۔ 4 بیٹے لے کے عمر بن جموع آئے، اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آبی ہیں، ٹانگ چھوٹی ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں 4 لے آیا ہوں۔
قبول کر لے. تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے, یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا. تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو ہیں. تو حضرت عمر بن جموح نے بات کی. صحابہ کہتے ہیں لبوں سے مسکرا رہے تھے, آنکھوں سے رو رہے تھے. کیا عجیب انداز ہے. حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو رہنے دے. تو حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا. کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے, میں پہلے میدان میں جاؤں گا. مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات, یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو. برما کے لیے, کشمیر کے لیے, فلسطین کے لیے بات نہ کرو, اپنی فکر کرو. یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے, یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے. اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عامل الصالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی, پھر بات آگے نہ چلتی. جب کہا گیا وتواصوا بالحق, حق بات کی تلقین کرنی ہے. اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا تھا, نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, ختم ہو گئی. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بستی میں 2 3 4 نیک لوگ رہتے تھے. میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں 3 4 بڑے پرہیزگار, متقی, صاف ستھرے صوفی صاحب, درویش صاحب, علامہ صاحب, بڑے جو کہتے تھے بالکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا, کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا, میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں, کوئی مرے کوئی جیے. بڑے نیک, صاف ستھرے, پرہیزگار. باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک مہلت دی, پھر مشیت خداوندی, اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو, تباہ کر دو. اللہ مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہماری سیاسی چالیں صحیح چل رہی ہیں, اللہ مہلت دیتا ہے. رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں تو تیرے 3 4 بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں, بڑے پرہیزگار, سچ بولنے والے, دیانتداری والے, حاجی صاحب, نمازی صاحب, صوفی صاحب, پیر صاحب, بڑے خوبصورت, ان کا کیا کریں؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا, سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے, اور الٹ دو بستی, پہلے ان کا نمبر لگاؤ. یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے؟ تو غلطی سن لے, غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 صفتیں پیدا کی ہیں, اگلی 2 پیدا کیوں نہیں کی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ روک کیوں گئے, آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا, میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا. لوگ میرا قانون توڑتے رہے, انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا, گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا. میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں, نبی پاک کی اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں, دنیا داری کریں, جھوٹ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں, بچے پیدا کریں. یہ کام تو ہندو, سکھ, بدھ مت سارے کر رہے ہیں, تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو, میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے, تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے, وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ روزی کماؤ, روٹی کماؤ, اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی, دائیں بائیں فراڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ, خول بنا لیا اس میں بند ہو گئے, باہر ہی نہیں نکلی. اپنے ملک کی سوچو, اپنی بات کرو. علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال نے, یہ سنو جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان, برما کے مسلمان بعد میں, کشمیر کے مسلمان پہلے سنو اقبال کیا کہتے ہیں. اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, ان تازہ خداؤں میں بڑا کون؟ وطن کی محبت ایمان کا حصہ, اس میں شک نہیں.
لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ فرماتے ہیں جو وطن اوڑھ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ قوم کس سے ہے؟ پاکستانی ہونے سے، پنجابی ہونے سے، سندھی بلوچی پٹھان ہونے سے؟ نہ، قوم مذہب سے ہے، اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کافر نے اصل میں جاگ ہی نہیں رہا، میں جاگتا ہی نہیں، میں جیب کی سوچتا ہوں، مسجد کی سوچتا ہوں، خانقاہ کی سوچتا ہوں، مدرسے کی سوچتا ہوں، دکان کی، سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہے۔ میں تو اپنی ذات کے خول سے اٹھ ہی نہیں رہا، اور مجھے یہ اندازہ ہی نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا، مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام، جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکے اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکت ملک شام میں رکھی ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے ہجرت کرنی ہو وہ شام جائے۔ اتنا اعلیٰ ملک سارا کٹ گیا، 4,000 لوگ ایک ایک دن میں قتل ہو گئے، پر میرا گھر آباد ہے نا، کوئی حرج نہیں، وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں، کٹتے رہے۔ فلسطین میں ہمارے یہاں معراج کی محفلیں بڑی جم کے ہوتی ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصی کا نام لینے والوں، تو مسجد اقصی کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح مسجد اقصی کدھر ہے؟ اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب، حرم شریف میں پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب۔ مولانا حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی، کھولو تو صحیح کنز المال، پڑھو مسند امام احمد بن حنبل، حدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی 25,000 کا ثواب، اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی 50,000 کا ثواب، اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی 1,00,000 کا ثواب۔ مسجد اقصی کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے، کیوں؟ وہ مسجد جس کی طرف منہ کر کے 15 سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی، کس نے؟ بولیے گا 15 سال تک، 2 ہجری میں 13 سال مکے میں، 2 سال مدینے میں، مسجد اقصی کی طرف جدھر منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے۔ آج وہ مسجد یہودی کے قبضے میں ہے، کئی جمعے تالا رہتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ مجھے کیا لگے اس بات سے، میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ بھائی یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے، موبائل جیبوں میں فوراً تصویریں کیش ہوتی ہیں۔ میں اور آپ، ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے، ذبح ہو گئے، عورتوں کے پستان کاٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی۔ اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں، یہاں کسی سیاستدان کو مکھی کاٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے۔ ہمارے اپنے لوگ، عام آدمی نہیں بات کرتا، عام آدمی نہیں نکلتا، عام شخص کو فکر ختم ہو گئی۔ میری بھائی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے۔ مسجد نبی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس ممبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے؟ اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی؟ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق، ہمیں کیا لگے، جو مرضی ہوتا پھرے۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا،
اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے. اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا. امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا. امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں. مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے. نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے. کس کے خلاف؟ کون تھا؟ یزید مسلمان تھا. اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا. جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں. امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے. سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو. امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے. شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا. امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا. لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، اپنی جیب سے فلیکسیں چھپوا کے ظالموں، جابروں، بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو. امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے، چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے. ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے. میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے، امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا. اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو. آپ نے فرمایا نا، مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد. اور آج دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر، میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے. امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی. شفا ہو گئی، روزے بھی رکھ لیے. اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے. 7-8 سال کی عمر ہے، اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے. صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا. این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جون لایا تھوڑے سے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں. وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا، کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی. کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، قحط ہے، فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والو، میں یتیم ہوں. کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا. کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے. کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا. صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا. امام راضی کہتے ہیں
عین وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک۔ لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ عین افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی، ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے، دی ہے روٹی ملے گی۔ امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے، کھجور اور پانی سے افطار ہوا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، وہ بڑا پسندیدہ عمل۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے ہی کر دی تھی، 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے، جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے سیدہ پاک۔ تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا اور فرمایا فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں، میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا۔ داتا گانج بخش علی حجویری، امام الاولیاء، سید الاصفیاء، داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے، کہا حضور کچھ دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے، تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی، جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھیں، 5 تھیلیاں آئیں، لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا، ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو، اگر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے۔ یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5 کے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے، یہ باہر خرچ ہوا ہے، یہ گھر کے لیے ہی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے، بڑے پیارے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دستے مبارک سے صاف کر دیتے تھے،
اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عمرو، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا. بڑے پیارے تھے. لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا. رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، پر قرض ادا نہیں ہو رہا تھا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا. جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا، اور مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا. امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے. لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے جو تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو. حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی، اور اس غلامی پہ ناز ہے. اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا. امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ. امام حسین خود گئے، چادر اوڑھ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ. حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. امام بڑا ہی پیار کرتے تھے. گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے. کہاں رہے تھے؟ سڑک کے کنارے. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں. کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے. اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں. یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی. آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے. ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا. رومال اٹھایا چلے گئے. لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے. آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ جی بھائی تو آپ کے ہیں. فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے. جناب ناراضگی ہو گئی ہے. فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں نا، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے. کہ جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا. تو امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، آپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں. کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا. فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں، لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا. اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو. امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر سے رومال اٹھایا. بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی کے گھر جا رہا. کہا آپ تو ناراض تھے. فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی نا. ہو گئی بات ختم. بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شان سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے، وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے.
جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا. شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا. لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی. اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک آدھ جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے. امام علی مقام کے کردار میں کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں. بڑا حسن تھا. ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا. ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے. امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل. تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی. جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا. ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے. تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین. تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے. کہا حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے. فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں. پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے. اب اس کا وظیفہ لگا دو. تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا. امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے. حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا. تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا.